الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على عباده الذین اصطفى اما بعد. فروش ہیں سورۃ الانعام سے لے کے آخر تک سب آپ دیکھیں 1.5 صفحہ رہ گئے. یہ 2 دن کا یا 1 دن کا کام ہے. اس کے بعد جو ہے آل آنا کا مسئلہ انشاءاللہ 2 دن میں یا 1 دن میں وہ ختم کریں گے. تو یہ 3 دن کا ہمارا سبق رہ گیا. تو سورۃ الانعام کو شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے سورۃ الانعام میں ذرا کھول لیں. فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهِ، یہ جو مسئلہ ہے نا آپ ذرا دیکھیں. شعر نمبر 652 یا شعر نمبر 653 سورۃ الانعام میں یہ ہے نا. دیکھیں وَاقْتَدِهْ حَذْفُ هَائِهِ شِفَاؤُهُ. اقتدی جو ہے فَبِهُدَاهُ مقتدی میں ہا کو مطلقاً حذف کرتے ہیں حمزہ کسائی کے لیے. اچھا اب ان کے علاوہ باقی سارے ہا پڑھتے ہیں. وہ پڑھیں گے فَبِهُدَاهُ مقتدی قُل لَا أَسْأَلُكُمْ. اصل میں ان کے یہاں یہ نا ہائے سکتا ہے. اس پہ اختلاف ہے کہ ہائے سکتا ہے کہ ہائے ضمیر ہے. اگر ہائے سکتا ہو تو آپ کو پتہ نا ہائے سکتا تو اسے وقف کی ضرورت کے لیے آتی ہے. جیسے روم کرتے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. تو ان کے یہاں تو یہ ہائے سکتا بن جائے گی. اور باقیوں کے لیے ہائے ضمیر ہے. مثلا اقتدی اقتدا کریں اس کی فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهِ. اچھا اور اب جو ہا پڑھتے ہیں ان کے لیے ہا میں حرکت پڑھیں گے کسرہ وبالتحریک. یہ کون پڑھیں گے؟ ابن عامر شامی. ٹھیک ہے نا. فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهِ. اچھا اب ابن عامر کا شکل ابن ذکوان کے لیے صلہ اور عدم صلہ 2 وجہ ہیں جی. وَمُدَّ بِخُلْفٍ مَاجَ وَمُدَّ بِخُلْفٍ مَاجَ. اب میں نے آپ کو پیچھے بتایا تھا اگر آپ کو قاعدہ یاد ہو کہ شاطبی میں جہاں بھی حلحلہ آ جائے ماجا آ جائے یا پیچھے کا لفظ تھا وہ جو یفتلا آ جائے اس طرح کا لفظ جہاں بھی آ جائے نا یہ گویا کہ اشارہ خود اس کے اندر ہی موجود ہے. ماجا کا معنی جو ہے نا اس طرح یہ اشارہ اس کے نیچے پیش کر رہے ہیں. امام شاطبی خود بھی بیان کر رہے ہیں. تو اس سے پتہ چلا کہ یہ خلف صحیح نہیں ہے جی. بس یہ مسئلہ جی آپ کو تو دیکھیں. وعند ابن ذکوان فصل کسرہ اقتدی. اور ابن ذکوان کے لیے آپ صلہ کیجئے کسرہ اقتدی کی ہا کے کسرہ میں. صرف صلہ ہی کیجئے. کیا مطلب؟ عدم صلہ نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ وما قصرہ، اگرچہ اس کی وجہ قصر تو صحیح ہے لیکن للحرز یروى فیحمل. وما قصرہ للحرز، اور اس کا قصر جو ہے نہیں ہے حرز کے طریق سے کہ اس کو روایت کیا جائے فیحملا کہ اس کو پھر اٹھایا جائے کہ اس کو پھر اٹھایا جائے حمل سے ہے. اس کا طریق حرز سے قصر نہیں ہے عدم صلہ نہیں ہے. صرف صلہ ہی کیجئے. اور اس کا جو ہے نا عدم صلہ وہ حرز کے طریق سے روایت نہیں کیا جاتا فیحملا کہ اس کو اٹھایا جائے. تو گویا ایک ہی وجہ بنی اور وہ کیا ہے کہ آپ اس میں صرف صلہ کریں ابن ذکوان کے لیے. باقی جو ہے شام کے لیے عدم صلہ ہو جائے گا. پھر چلیں جی اب سورۃ الاعراف میں چلتے ہیں. اب یہ جو سورۃ اعراف میں کلمہ ہے نا بسطہ، اس کے بارے میں آپ ذرا دیکھیں تو سورہ بقرہ کے اندر یبسطو کے ذیل میں یہ شاطبی نے اس معاملے میں اپنی رائے دی ہے. شاطبی کے شعر میں 515 بلکہ 514 سے چل رہے ہیں. وَيَبْسُطُ عَنْهُمْ غَيْرَ قُنْبُلٍ، اور یبسطو میں قنبل کو چھوڑ کر عنہم انہی سے. یہ پیچھے ذکر ہے نا صف حرمیہ رضوان. شعبہ نافع اور ابن عامر نہیں مکی، حرمی نافع مکی ہیں اور رضوان الکسائی. ان چاروں کے لیے کسائی اور مکی اور نافع اور شعبہ ان ساروں ہی سے یبسطو میں صاد ہے. یہ تلفظ کی قرات بتا رہے ہیں. البتہ حرمی میں سے قنبل کو نکال دیں ٹھیک ہے. اور باقیوں کے لیے سین ہے. ان سے صاد ہے اور باقیوں کے لیے کیا ہے؟ سین. یبسطو. اچھا یہ تو اختلاف ہو گیا یبسطو کا. کہتے ہیں وفی الخلق بسطہ وزادکم فی الخلق بسطہ سورہ اعراف میں. اس بسطہ کے اندر بھی یہی اختلاف ہے لیکن فرق کیا ہے؟ ابھی آگے بسطہ چل رہا ہے. کہتے ہیں وَقُلْ فِيمَا الْوَجْهَانِ قَوْلًا مُوَصَّلًا. اور آپ کہیے ان دونوں کلموں میں یبسطو میں بھی اور بسطہ میں بھی دو وجہ خلات کے لیے بھی اور ابن ذکوان کے لیے بھی. ان کے لیے صاد بھی اور
سین بھی ہے. تو ٹھیک ہے، آپ نے دیکھ لیا نا. اچھا اب یبسط کا جہاں تک مسئلہ ہے تو آپ دیکھیں اس میں انہوں نے کچھ بھی بیان نہیں کیا سورۃ البقرہ میں. اس کا مطلب یبسط میں مسئلہ کوئی نہیں ہے، وہاں دونوں وجہیں ہیں. مسئلہ بسطہ میں ہے صرف. تو کہتے ہیں وفی بسطتن، بسطہ وفی الخلق بسطہ میں بالصاد صرف صاد سے پڑھیں، لا غیر کو دوسری وجہ نہیں ہے صاد کے علاوہ. صاد کے ساتھ ہی فقرأن، یہ ان کا نون جو ہے نا بھئی یہ نون خفیفہ ہے، آپ صاد کے ساتھ پڑھیے، امر کے ساتھ نون خفیفہ لگ گئے. من الحرز، حرز کے طریق سے. ای لابن ذکوان، میری مراد ابن ذکوان کی بات ہے، خلات کی بات نہیں، اور ابن ذکوان کی بات ہے. فنقلا، پس آپ اسی کو نقل کیجئے، یعنی ابن ذکوان کے لیے وزادکم فی الخلق بسطہ میں سین ان کے طریق سے ثابت نہیں ہے. یہ مسئلہ ہمارا جو ہے یہاں ختم ہو گیا. باقی میں نے بتایا کہ ان مسائل میں نا کافی تفصیلات ہیں. کیوں نہیں ہے؟ یہ ایک ایک کلمہ لے کر اس کا پورے قرآن پاک کا پوری تفصیل کے ساتھ دراسہ کرنا. تفسیر کھولنا سب سے پہلے اس کا انداز ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تفسیر کھولتے ہیں، تفسیر میں دیکھتے ہیں کہ وہاں کیا ہے، پھر ہم تفسیر کا طریق تعین کرتے ہیں کہ وہ اگر ابن ذکوان کی بات آئی ہے تو وہ آپ کو بتایا دانی کے 4 اساتذہ بتائے تھے، ان کی روشنی میں پھر دیکھتے ہیں تفسیر کے شروع میں اسانید کہ وہ دانی کا وہ طریق کے مطابق وجہ کے طریق کے خلاف ہے. خود دانی نے تو خروج نہیں کیا وہ اپنے طریق سے. اگر دانی نے خروج کیا بھی ہو تو اگر وہ دانی کی دیگر کتابوں سے وجہ ہو تو دانی بھی اپنے طریق کے خلاف بس اوقات وجہ لے آتے ہیں، وہ قبول ہوتی ہے. وہ زیادہ دانی علی طریقی تیسیر ہوگا. اچھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں شاطبی کو. شاطبی نے کیا معاملہ کیا ہے؟ اگر وہ وجہ شاطبی کی تفسیر کے مطابق ہی ہو تو فبیہ، اور اگر شاطبی کی وجہ تفسیر سے زائد ہے تو پھر وہ خروج الشاطبی عن طریقی فی التیسیر اس کو شمار کرتے ہیں. اب اگر وہ زیادت ہے، اب زیادت بنے گی نا، جب شاطبی کے تیسیر میں زیادہ کریں گے تو زیادت تو شاطبی علی تیسیر بنے گی. اب ہم دیکھیں گے کہ وہ شاطبی کے جو سندے تیسیر دانی کے علاوہ سندے ہیں، یا تو تیسیر کی سند میں اگر نہیں ہے تو دانی کی دوسری کتابوں میں ہو تب بھی قبول ہو جائے گا. اگر دانی کی کسی کتاب میں نہیں ہے تو تقریباً 4 سندیں تو دانی کی کتابوں سے نکلتی ہیں، 4 کیونکہ 11 کتابیں ہیں تقریباً نا. دانی کی تفسیر میں بھی نہیں ہے، مفردات میں بھی نہیں ہے، جامع البیان میں بھی نہیں ہے، 3 ہی ہو گئی. 8 کتابیں رہ گئی اس کے علاوہ، 11 کتابیں میں نے بتائی تھی نا. پھر وہ جو باقی 2 سندیں جو چلتی ہیں فتح الوسیط سے سخاوی کی، ان کے اندر دیکھتے ہیں اگر وہ طرق ان کتابوں کے مطابق آ رہے ہیں تو پھر وہ زیادہ تو شاطبی علی تیسیر مقبول ہو جاتا ہے، ورنہ وہ بھی مردود ہوتا ہے. یہ پورا منہج ہے، میں نے آپ کو اس کے 5 صفحے بھی بھجوائے تھے اور ایک پورا لیکچر دیا تھا. یہ ساری تفسیرات ایک ایک چیز ہے. اچھا اس میں بھی ایک بات ہوتی ہے، بس اوقات فہم میں محررین کا بھی اختلاف ہو جاتا ہے. ایک بات جو ہے یہ بیان کریں صاحب تحفظ البریہ، صاحب کنز المعانی جو ہیں شیخ جو ہے سلمان جمزوری، ان کا اتفاق نہیں ہوتا. بس اوقات کوئی حل المشکلات میں خلیجی کا کوئی فرق پڑا ہوتا ہے. یہ پورا مسئلہ بس اوقات ایک ایک مسئلہ 3 قول ہوتے ہیں. جیسے بھی آپ پیچھے یہ وعبد اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا میں آپ نے 2-3 قول دیکھے. اس میں کل پرسوں میں آپ کو بتا رہا تھا کہ تورات کے ساتھ میم جمع اکٹھے ہو جائیں، اس میں 3 قول ہیں. صاحب تحفظ البریہ نے 5 وجہ لی ہوئی تھیں. تو بات یہ ہے کہ حالانکہ شیخ مرسوی صاحب جو ہیں انہوں نے 8 کے 8 بجے بیان کی ہوئی ہیں، مغاربہ بھی 8 کے 8 بجے پڑھتے ہیں، ان کی تقییدات میں بھی 8 کے 8 جائز ہیں. اسی طرح جو ہے 4 ابن جزری نے خود بیان کی ہوئی ہیں، ابن جزری کے یہاں 4 ہیں. تو ان مسائل میں پھر کون سی رائے ہمیں لینی ہے اور کون سی نہیں لینی، یہ بات پیدا ہوگی نا. محررین کی اگر ایک مسئلے میں رائے زیادہ آ جائیں تو ہم تحقیق کر کے ان میں سے ایک رائے اختیار ہم نے کرنی ہوتی ہے. لیکن وہ تو تب ہے جب آپ سارے معاملے میں تحقیق کے عمل میں آئیں. ابھی تو آپ صرف پڑھ رہے ہیں کہ شیخ علی حسن خلف الحسینی جو صاحب تحفظ البریہ انہوں نے کیا بیان کیا ہے. یہ ایسے ہی جیسے آپ تنقیح فضل الکریم میں شرح کبریٰ میں پڑھیں شیخ زیاد نے کیا بیان کیا، اس کی تقلید کریں. لیکن اگر آپ اس کی تحقیق کرنا چاہیں تو پھر آپ کا عزب الطرق میں آپ جاتے ہیں نا، تو شاطبی کا بھی سارا عزب الطرق نکال کے پھر اس کے مطابق پورا رائے قائم کرنے کے بعد پھر محررین میں سے مختلف راہ ہوتی ہے محررین کی، جیسے وہاں ازمیری اور اسی طرح جو ہے منصوری اور اصلاح شیخ متولی اور مختلف اقوال مل جاتے ہیں. پھر آپ ایک رائے کو طے کرتے ہیں نا، اور بس وقت آپ کی تحقیق ساروں سے مطابق نہیں ہوتی. سب سے بڑا پہلے محقق تو محرر تو خود ابن جزری ہے، جن کا لقب ہی المحقق ہے، ان کا نام ہی المحقق ہے. جب کہا جائے نا محقق نے فرمایا تو کون مراد ہوتا ہے؟ ابن جزری. تو سب سے پہلے ابن جزری نے خود تحقیقات پیش کی ہوئی نشر کے اندر، اور شاطبیہ اور یہ تحسیر کی ساری بات جب 37 کتابیں ہیں نشر میں وہ آتی ہیں نا، تو ابن جزری شاطبیہ اور تحسیر کی خاص طور پر تحقیق کرتے ہیں نشر میں. اور یہ جو تحریرات امام متولی نے بنائیں گے یہ ابن جزری کی وہ تحریرات ہیں جو نشر سے لی ہیں انہوں نے. تو سب سے پہلے تو اس کو کھولنا پڑے گا نا بھائی، بات سمجھ رہے ہیں آپ نا. تو اس حوالے سے
اب یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ابن ذکوان کے لیے جو ہے وہ سین جو ہے وہ مقبول نہیں ہے، ایسے کہہ رہے ہیں نا. اب آیا کیا سورہ بقرہ میں بھی دونوں وجہ مقبول ہیں؟ ممکن ہے اس میں محررین کا اختلاف ہو، کچھ کوئی اس میں بھی کوئی وجہ منع کر دے. فی الحال صاحب تحف البریہ نے سورہ بقرہ والا کلمہ یبسط اس میں دونوں وجہ کہی ہوئی ہیں. یہ زادکم فی الخلق بسطہ میں نے ایک وجہ منع کی ہے قنبل کے لیے، اس کے لیے ابن ذکوان کے لیے. کیا خلات کے لیے دونوں وجہ صحیح ہیں، یا خلات سے بھی کسی کا کوئی قول ہے کہ نہیں ایک وجہ صحیح نہیں ہے؟ یہ ہے محررین کا آپس میں اختلاف. تو اس وقت ہم صرف جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں جو کہ تحف البریہ آپ کے نصاب میں ہے، اور میں آپ کو زیادہ تفصیل میں نہیں لے کے جا رہا، لیکن ایک مرحلہ ہو سکتا ہے تحریرات عشرہ صغریٰ پڑھنے کا بھی، کہ جب آپ مغاربہ کی بھی تقییدات پڑھ لیں، مشارکہ کی بھی پڑھ لیں، پھر آپ کہیں جی میں نے دوبارہ استاد جی ایک مسئلے میں پوری تحقیق کرنی ہے، میں نے باحث بننا ہے، میں نے صرف تقلیداً نہیں پڑھنی تحریرات، تو پھر ہو سکتا ہے آپ آئیں، پھر ہم انشاءاللہ مل کے چلیں گے، پھر ایک ایک مسئلے کی پوری تفصیل میں جائیں گے. اس میں کئی جگہ پہ ہماری رائے جو ہے وہ مختلف ہو جائیں گی صاحب تحف البریہ سے بھی. لیکن بہرحال قاری ابراہیم صاحب جو پڑھا رہے ہیں اس وقت، وہ تو آپ کو میں سب وہ بیان کر دیتا ہوں اگر فرق پڑتا ہے تو. جیسے بھی یہ علامہ متولی کے دو مذہب ہیں نا اعلانہ میں، بات ہو یہ پیچھے، ایک متولی کا پہلا مذہب ایک آخری مذہب ہے، اور اس میں ابن جزی کے بھی دو رائے ہیں، ابن جزی کی ایک پہلی رائے ایک آخری رائے. اب ہم نے کون سی رائے لینی ہے، کون سی چھوڑنی ہے؟ ایک اس میں ہے تقلید کہ جی میرے استاد نے مجھے یہ پڑھایا تھا، اب آپ کے تو استاد چلو، یا میرے استاد قاری ابراہیم صاحب جب تھے تب تو جو میں اس طرح کر کے چل لوں گا. اب میرے اساتذہ بھی 10 ہیں، اور میرے اساتذہ کوئی یہ پڑھاتا ہے کوئی وہ پڑھاتا ہے، میں نے ان میں سے کس کی رائے لینی ہے؟ یا تو سب ٹھیک ہے والا کام چلائیں گے، تو یا پھر ہمیں دلائل کی روشنی میں کسی ایک رائے کو ترجیح دینی پڑے گی. اور الحمدللہ میں نے عشرہ صغریٰ میں اپنی ایک رائے قائم کر لی ہوئی ہے، چونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے تمام کلمات کی ایک دفعہ پوری نئے سے تحقیق کر کے ایک رائے طے کی ہے. الحمدللہ پورا قرآن پاک میں نے اس طرح کر کے شیخہ سمیہ جو ہیں میری استاد ہیں استاذ ہیں ان سے پڑھا ہے، الحمدللہ بڑا فائدہ ہوا. اور یہ میں نے پڑھایا بھی یہ آج سے 6-8 مہینے پہلے، حالانکہ میں 25 سال سے پڑھا رہا ہوں عشرہ صغریٰ. تو یہ دیکھیں کس مرحلے میں جا کے، ایک مرحلہ یہ بھی ہے علم تحقیق کا، یعنی یہ یوں ہی سمجھیں کہ آپ جو ہے وہ حدیث کے اندر حکم اپنا لگانا چاہتے ہیں. ایک آپ شیخ البانی کے حکم پر اعتماد کیے جا رہے ہیں، ایک ہے کہ آپ پورا اپنا حکم لگانا چاہتے ہیں اور پوری تحقیق خود کرنا چاہتے ہیں. تو بہرحال یہ اگلا مرحلہ ہوگا نا. ابھی تو علامہ صاحب تحف البریہ کی تحقیقات پہ اعتماد کر رہے ہیں، اور اگر آپ اپنی تحقیقات میں بھی چلنا چاہیں تو پھر یہ پورا کام ہو سکتا ہے نا. اور عشرہ کبریٰ میں ہم یہ کو پتہ کام وہاں بھی عزو ترک میں کر رہے ہیں کام. تو بہرحال یہ بڑے مرحلے کا بندہ عالم بننا ہے، اس کو اصل میں پھر محقق خود بننا ہے، اس کے لیے پورا پھر محنت الگ درجے میں کرنے کی ہے. تو دیکھیں گے انشاءاللہ، ہم اللہ کے فضل سے چل رہے ہیں. آپ اگلے سال یہ جو ہے مغاربہ کی تقییدات پڑھ لیتے ہیں، پھر اگر اس طرح ہم ظاہر ٹائم میں تب بھی پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ. اس میں جو ہے وہ ممکن ہے کہ آپ اگلے سال آپ کو شوق ہو، آپ کے ساتھ یہ دوبارہ نئے سرے سے ذرا پڑھا دیں مقارنہ کر کے ذرا، اور استاد جی ایک ایک مسئلے میں پوری تفصیل سے ہمیں سمجھائیں. ہم مقلد نہیں بننا چاہتے صرف، یہ ہو سکتا ہے نا کام. تو میں انشاءاللہ تیار ہوں، لیکن ایک کچھ افراد بیس میں تیار تو ہونا. ابھی تو یہ ہے کہ تحف البریہ میں پڑھتے ہوئے لڑکے جو ہیں بڑی مشکل سے کہتے ہیں کہ جان چھوٹ ہی جائے. پاکستان میں بڑے لوگوں نے تحریرات کو ویسے ہی چھوڑا ہوا ہے. چلیں اب مسئلہ جو ہے جی اگلا ہمارا آ گیا رشد کا. یہ ذرا کلمہ رشد آپ دیکھیں، یہاں سورۃ الاعراف میں جو ہے وہ آیا ہے. شعر نمبر 698 جی شاطبی کا سورۃ الاعراف. کیا کہہ رہے ہیں؟ وَفِي الرُّشْدِ حَرِّكْ وَافْتَحِ الضَّمَّ. رشد میں حرکت دیں شین کو. حرکت مطلقاً بولا جائے تو کیا مراد ہوتا ہے؟ زبر. اور ضمہ کو فتح دے دیں گے. قید سے بیان کی قرات کیا بنا؟ رشد شلشلہ حمزہ کی صحیح. وَفِي الْكَهْفِ حُسْنَاهُ. اور سورہ کہف میں جو آتا ہے مما علمت رشدا، اب اس میں بھی کیا، اس میں کیا کہتے ہیں اس میں بصری کے لیے یہی ہے، یعنی بصری کیا پڑھتا ہے؟ رشدہ. تو کیا مطلب حمزہ صحیح نہیں پڑھتے؟ یہ دیکھیں نا شاطبی میں سوال پیدا ہوگا، حمزہ صحیح نہیں پڑھتے؟ یعنی یہ بصری کا نام اضافی تو وہ بولا چکے، جب کہا رشد تو وہ تو مطلقاً بولا ہے نا. تو پورا قرآن میں رشد جہاں بھی آ جائیں حمزہ کے صحیح تو دونوں میں ہی ہے. البتہ کہف میں بصری بھی ہے، یا کہف میں صرف بصری ہے اور حمزہ کے صحیح نہیں ہے؟ یہ ہے نا امام، اس کو کھول رہے ہیں. کہتے ہیں وَفِي الرُّشْدِ حَرِّكْ وَافْتَحِ الضَّمَّ شُلْشُلًا. رشد میں آپ حرکت دے دیں اور ضمہ کو فتح دے دیں حمزہ کی صحیح کے لیے. وَآخِرُ كَهْفٍ عِنْدَ بَصْرٍ كَزَجْعَلَ. اب واضح ہو گیا نا کہ سورہ کاف کا جو کلمہ ہے مما علمت رشدا، اس میں حمزہ کی صحیح بھی ہیں اور بصری کا اضافہ ہے. کزجعل سے یہ پتہ چلا. آپ اسی طرح بنا دیں اجعل، آخر کاف میں جو آتا ہے اس کو اسی طرح بنا دیں.
تو یہ جو ہے ہمارا مسئلہ حل ہو گیا۔ اچھا ایک بات یہ بھی پتہ چلی آپ کو یہاں سے کہ سورہ کہف جو ہے اس میں بھی رشدہ جو ہے وہ ایک دفعہ زیادہ دفعہ آیا ہے، یہ آخر کہف کا اختلاف ہے، وفی الکہف کا مسئلہ یہ یا کافی مطلق ہے نا، تو آپ کو یاد ہوگا تو پہلے رکوع میں بھی رشدہ آتا ہے کہ جیسے دیکھیں نا سورہ کہف کے شروع میں ہی آ رہا ہے اذ ابى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اچھا یہاں وفی الکہف کا لفظ مطلق ہے تو اس کی بھی ضرورت ہے کہ بتایا جائے کہ کاف کے سارے کلمات میں اختلاف ہے کہ صرف کاف کے آخری کلمے میں اختلاف ہے، تو دو مسئلے ہو گئے نا پھر۔ ایک تو مسئلہ ہو گیا کہ کیا سورہ کہف کے آخری کلمے میں جو اختلاف ہے اس میں حمزہ سے بھی ساتھ ہیں کہ نہیں، اور دوسرا مسئلہ ہو گیا کہ کہف کے ہر کلمے میں اختلاف ہے بصری کا کہ صرف آخری کلمے میں ہے۔ واضح ہو گیا کہ آخری کلمے کا صرف اختلاف ہے، تو یہ فرما رہے ہیں وآخر کہف عند بصر کزجعل، تو یہ ہمارا سورہ کہف کا مسئلہ جو ہے وہ بھی ختم ہو گیا۔ سورہ اعراف کا چلیں جب سورہ یونس کی طرف چلتے ہیں، مسئلہ جو ہے مشہور ہے یہ باب الحمزتین فی کلمہ، آپ ذرا دیکھیں تو مشہور ہے نا آل آنا آذکرین اللہ میں، اس کا قاعدہ بیان کر دی امام شاطبی نے، دیکھیں نا بھائی حمزہ وصل بین لام مسکن 192 شعر، اس کا مطلب یہ ہے نا کہ اگر حمزہ وصلی ہو اور اس سے پہلے حمزہ قطعی ہو اور بعد میں لام ساکن ہو تو الذکرین، الذکرین میں الف لام ہے نا اور بعد میں ساکن ہے الان، پہلے حمزہ قطعی آ گیا حمزہ استفہام اور بعد میں حمزہ وصلی اور بعد میں ساکن ہے، تو اس صورت میں دو وجہ تھی نا، یہ تھا نا دو وجہ تھی نا فمدود مبدلا فللکل ذا اولا ویقصرہ الذی یسہل عن کل کل آنا مصلا۔ اب کل آن جو ہے اس کا مطلب کیا ہوا، آل آنا جیسے جتنے بھی کلمے ساروں میں اختلاف ہے، تو یہ کلمے کتنے ہیں روایت حفص میں 3 ہے ٹوٹل، آل آنا آل ذکرینی اللہ، لیکن اس کی ایک مثال قرأت ابو جعفر میں بنتی ہے، وہ سورۃ یونس میں آتا کلمہ، اور وہ کلمہ یہ ہے چونکہ سورۃ یونس میں امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بصری کا اختلاف بیان کیا ہے، بصری اور ابو جعفر دونوں کا مسئلہ ہے کہ بصری جو ہے نا بہی سحر کو پڑھتا ہے بہی السحر، تیسرا جو پاؤ نا چوتھا پاؤ جانے شروع ہوتا ہے، چوتھا پاؤ سورہ یونس میں، تو چوتھے پاؤ میں بہی سحر سارے قاری پڑھتے ہیں، اور بصری کا پڑھتا ہے دیکھیں شعر نمبر 751 مع المد قطع السحر حکم، السحر بھی السحر میں حمزہ قطعی کے ساتھ پڑھا ہے، یعنی بھی السحر، السحر الف لام تو لگا ہی ہوا ہے نا، یہ بھی اس مثال میں داخل ہو گیا نا، تو اب اس میں بصری کی بھی اور آگے جا کے ابو جعفر کی بھی آئے گی، تو ان دونوں کے لیے بھی دو وجہ ہونی چاہیے پھر، بس یہی مسئلہ بیان کرنا چاہتے ہیں۔ ویسے تو شاطبی سے نکل رہ چکے، انہوں نے کل آنا کہا تھا نا، اب جو بھی اس ایسے کلمے ہو وہ ٹھیک ہے کہ ابو جعفر بصری کی قرات میں کلمہ بڑھ گیا، ان کی قرات میں 4 کلمے، تو کہتے ہیں کہ مع المد قطع السحر حکم، ٹھیک ہے، یہ تو شاطبی کا شعر ہو گیا نا 751 وخذ له بتسهيل ايضا کل آنا مصلا، ٹھیک ہے نا، اور اس بصری کے لیے آپ تسہیل بھی لے لیجئے اسی طرح جیسے کہ باب الحمزتین من کلمہ میں کل آنا مصلا کہہ کے کہا گیا تھا کہ آل آنا جیسے جتنے کلمات ہیں سب میں یہ حکم ہے، تو آل آنا جیسے کلمات عام قراتوں میں 2 اور ہیں، اور بصری اور ابو جعفر کی قرات میں ایک تیسرا کلمہ بھی ہے، اور وہ ہے کہ قال آمنتم به السحر، آمنتم نہیں غالباً به السحر، قال موسیٰ ما جئتم به السحر، یہ چوتھا پاؤ شروع ہوتا ہے نا، اس کا پہلا رکوع کا آخر ہے، تو بہرحال یہ ہمارا مسئلہ ہوگا۔ چلیں جی اب سورہ یونس کا دوسرا مسئلہ دیکھیں بیٹا، یہ ولا تتبعان، اگلا شعر ہی 752 شاطبی کا، وتتبعان النون خفہ، تتبعان کے نون کو تخفیف سے پڑھا ہے ابن ذکوان نے، کیا مطلب باقی ذرا کیا پڑھتے ہیں ولا تتبعانی ہے نا، ولا تتبعانی، ابن ذکوان کیا پڑھتا ہے ولا تتبعانی، ایک تو یہ قرات نکل آئی، ٹھیک ہے، وماد بالفتح والاسکان قبل مثقلہ، اور ابن ذکوان کے لیے دوسری قرات ہے کہ تتبعان کے بجائے با پہ فتح پڑھو، تتبع، اور سکون پڑھو تا پہ بالفتح والاسکانی، مشدد سے پہلے، یعنی پڑھے مشدد تو کیا پڑھے تتبعانی، یہ دیکھو وما جاء بالفتح والاسکان قبل مثقلہ، تو ابن ذکوان کی کتنی وجہ ہوگی 2، ایک ہو گیا تتبعانی اور دوسری کیا بنی تتبعانی،
اب لفظ پھر کیا آیا؟ ماجا، بتایا تھا نا آپ کو قاعدہ حل حالا ماجا یفتلا، اور اس طرح کے 3-4 لفظ ہیں یہ حل المشکلات میں لکھے ہیں، یہ 3-4 لفظ ہیں، ان کا شعر وہاں بنایا ہے شیخ خلیجی نے، تو وہ ذرا دیکھ لینا حل المشکلات میں، وہ کہتے ہیں شاطبی خود اشارہ کرتے ہیں اس سے، تو اب ماجا لفظ بولا تو مراد ہی وجہ مضطرب ہے، پیچھے آج ہی کس وقت میں آیا ہے، تو اس بارے میں کہتے ہیں وَتَتْبَعَانِ النُّونُ خف مدن مدن، یہ شعر ہی غلط لکھا ہوا ہے، یہ قاری مصطفیٰ صاحب نے یہاں کتاب میں لکھا ہوا ہے خف مدن، یہ الگ غلط ہے، شاطبی کا شعر کیا ہے وَتَتْبَعَانِ النُّونُ خف مدن، آپ کے اس میں بھی خف مدن ہے نا، وَقُلْ سکون، اور آپ کہیے سکون یعنی تاء پہ سکون، وفتح اور با کا فتح، ثم تشدید، پھر نون پہ تشدید والی قرات، اہمل، یہ وجہ محمل قرار دی جائے گی، شاطبی سے بھی نہیں کر رہی ویسے تو۔ چلیں جی اب ہم چلتے ہیں سورہ یوسف میں۔ سورہ یوسف کا مسئلہ مشہور ہے جی، یہ آپ کو پتہ ہے نا، تجوید میں آپ نے پڑھا ہوا لا تأمنا کا مسئلہ، یہ شعر نمبر 773 دیکھیں سورہ یوسف کا، یہ کیا ہے وَتَأْمَنُونَ لِلْكُلِّ يُخْفَى مفصلہ، اور تأمنون میں تمام قاریوں کو اخفا کیا جاتا ہے، درا علیہ کی تفصیل کی گئی ہے، وَأَدْغَمَ مَعَ إِشْمَامِهِ، اور ادغام بھی کیا ہے، یعنی ادغم کلو نے، یعنی سب قاریوں نے ادغام بھی کیا ہے، مع اشمام ہی، بلکہ وہ فائل آگے آ رہا ہے، اور اشمام کے ساتھ ادغام کیا البعض عنہم، سارے قاریوں سے بعض نے، یعنی بعض لوگوں کی وجہ کیا ہے تأمنا، ادغام کے ساتھ اشمام، اور جب آپ روم کریں گے تو پھر ادغام نہیں ہوگا نا، جب روم کریں گے تو ادغام نہیں ہوگا نا، لیکن اب مسئلہ یہ ہے، اس کی وضاحت ذرا دیکھیں کیا یہ کرتے ہیں۔ ایک تیسری وجہ بھی بعض لوگوں نے بیان کی ہے جی، بیان کیا کیا، عوام الناس ہی پڑھتے ہیں، عوام الناس ہی پڑھتے ہیں، شاطبی میں تو 2 وجہ ہوگی نا، عوام الناس ادغام ماض بھی پڑھتے ہیں، عوام الناس کو تو پتہ ہی نہیں ہے نا، عوام الناس کیسے پڑھتے ہیں تأمن، اور آپ کو بتائیے ابو جعفر کی قرات بھی ہے، ابو جعفر کا ادغام ماض ہی ہے، لیکن یہ اطاف البریہ جو ہے نا اس سلاسہ کی تفریحات کر رہی ہیں، تو کہہ رہے ہیں اشمام تأمنا لکل، تأمنا کا اشمام سارے قاریوں کے لیے، ورومہ، اور اس کا روم بھی، وقت قیل بالادغام محضا، اور ایک ضعیف قول یہ بھی کہا گیا ہے کہ ادغام محض سے پڑھیں، ادغام محض کیا مطلب روم اشمام نہ ہی کریں جیسے ابو جعفر پڑھتا ہے، ووہلا، وہلا کہتے ہیں ضعیف ہونے کو، ویسے یہ ووہلا ہے نا آپ کے پاس، یہ زیادہ بہتر ہے، ووہلا، اور یہ بات جو ہے نا ضعیف قرار دی گئی ہے، ووہلا یہ الف وزن شعری کا، اور یہ بات ضعیف قرار دی گئی ہے۔ چلیں اب چلیں جی آگے، یہ قاری مصطفیٰ صاحب نے ایک کام ماشاءاللہ اچھا کیا ہوا ہے، یہ اس میں آپ کی یہ جو ان کی یہ دیکھیں شاطبی کا شعر دے دیتے ہیں، ہاں یہ آگے جا کے دینا شروع کر دیا، ویسے ان کو شروع سے دینا چاہیے تھا، ایک پورا منہج بنا کے ہر جگہ پہ شاطبی کا شعر پس منظر میں بتا دینا چاہیے تھا، تو یہ بہرحال دیکھ لیں۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ بشرایا کا ہے، یہ شاطبی کا شعر نمبر 775، یہ 775 سے دیکھیں، وہ یار اچھا جن کے پاس شاطبیہ نہیں ہے نا، کیونکہ شاطبی کے عام نسخوں میں رقم نہیں لگے ہوئے، تو امانیہ میں لگے ہوئے ہیں، امانیہ سے دیکھ لیں گے۔ اب یہ شیخ تمیم ذوبی والا جو نسخہ ہے اس میں اب آ گئے ہیں، والے پہلے نسخوں میں نہیں ہے، یہ اب آیا ہے، یہ پوری قرآن والوں نے جو لیا ہے نا نسخہ، قاری صہیب صاحب نے شیخ تمیم ذوبی سے براہ راست لیا ہے، تو اس میں نمبر لگا دیے، تو اب دیکھیں یہ ہے وبشرایا حذف الیاء ثبت ومیلا شفاء، بشرایا قال یا بشرا ھذا ہے نا، قال یا بشرا ھذا، تو یہ ثبت کوفیوں نے کیا پڑھا ہے، انہوں نے یا گرا دیے، تو کیا بنا بشرا، یا کہ کیا بن گئی بشرا، بشرا ہی پڑھتے ہیں نا ہم حفظ میں، یہ کوفیوں کی قرات ہے۔ اچھا اب ومجلا، اور امالہ کیا گیا حمزہ کسائی کے لیے، تو حمزہ کسائی کیا پڑھیں گے بشرے ھذا غلام، اور عاصم کیا پڑھے گا بشرا۔ اچھا اب چلیں ورش کیا پڑھے گا بشریا، وقلل اس کے لیے چونکہ یا بھی ہے تو کیا پڑھے گا بشریا ھذا غلام، وکلاہما، اور یہ دونوں وجہ پڑھی ہیں، یعنی امالہ بھی اور تقلیل بھی ابو العلا سے دونوں مروی ہیں، وکلاہما عن ابن العلا، تو کیا ہو گیا بشریا اور بشریا، والفتح عنہ تفضل، اور ابو عمر سے ایک تیسری وجہ فتح بھی ہے جو فضیلت پائی ہے، تو کتنی وجہ ہو گئی ابو عمر کی؟ 3 ہو گئی۔
اب آپ ذرا آئیے، کیونکہ تھوڑا سا بات جو ہے نا وہ کلاہما عن ابن العلاء والفتح عنہ تفضل، تھوڑی بات جو ہے گھما پھرا کے کہی ہے، اس بات کو ذرا دوبارہ وہ کھول کے بیان کر رہے ہیں آپ کے لیے۔ آپ کو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ تحریرات صرف تقییدات نہیں ہوتی، بس اوقات جو ہے محررین ایک بات کی وضاحت کے لیے ایک بات بیان کر دیتے ہیں، جیسے آپ کا جو مسئلہ تھا یہ وبعضهم فی الاربع الظہر بسملہ، وہ بھی مسئلہ اصل میں تو موجود ہی تھا شاطبی میں، صرف بات کی وضاحت کر دی، تو یہاں بھی وضاحت کر رہے ہیں صرف۔ دیکھیں کہتے ہیں ابو الشراء فافتح ثم اضجع فقللا، یہ ترتیب یہ ہے، سب سے پہلے فتح۔ اب سوال ہے کلاہما میں دوسری وجہ کون سی ہوگی؟ دوسری وجہ اضجاع ہے جی، اضجاع۔ تیسری وجہ کیا ہے؟ تقلیل، یعنی کہ پہلے فتح پھر تقلیل پھر امالہ، یہ نہیں ہے، حالانکہ عام ترتیب یوں سمجھ آتی ہے نا، ویسے شاطبی کا انداز بھی ایسے ہی لگ رہا ہے۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ شاطبی میں فتح کو یہاں مفضل کر دیا، اس کے بعد امالہ پھر اس پر تقلیل۔ یہ آپ کو ایک بات اور ذکر کروں، یہ جو مقدم مؤخر کے مسئلے ہیں نا، یہ بھی بڑا الجھن کا مسئلہ ہے۔ جیسے ابھی آج میں نے اس سے پہلے بتایا آپ کو کہ ایک تو تقلید کہ جی تحریرات میں خلف الحسینی نے کیا کہا ہے کہ یہ بدور میں کیا لکھا ہوا ہے، بھائی صاحب بدور نے جو لکھا ہے کس بنیاد پر لکھا بھائی، ہے نا مسئلہ تحریرات میں۔ یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک تحریرات کا ایک پڑھنے کا اسلوب محققین کا ہے، واللہ آپ کو توفیق دے کہ آپ دوسرا پڑھیں۔ اسی طرح مقدم مؤخر میں بھی یہ مسئلہ ہے کہ ایک مقدم مؤخر یہ ہے کہ بس یہ وجہ ذوات الیہ میں ورش کے لیے فتح مقدم کرو اور تقلیل مؤخر کرو، اس میں بھی ایک مسئلہ یہ ہے کہ اس کی بنیاد کیا ہے جی۔ اور مقدم مؤخر میں کتنا مسئلہ آ رہا ہے کہ مغاربہ کی تقدیم و تاخیر مختلف ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ مختلف ہوگی، وہ منجرہ کے مطابق چلتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو ہے ابن یلوشہ ہیں، میں نے پچھلے آپ کو اس پر بھی بتایا تھا ایک دن، تو اب سوال یہ ہے کہ ابن یلوشہ کے علاوہ ایک دقتوۃ توفیق النحاس کا بھی منہج ہے، وہ جو میں نے مصرف دیا تھا نا آپ کو پچھلے دنوں، جس کے بعد دوبارہ لگا دیں اوقاف حبطی، وہ شیخ دقتوۃ توفیق النحاس کا مصحف ہے، وہ آج کل ابھی وہ بھی زندہ ہیں، ان کا پورا الگ منہج ہے، رسالۃ الغراء ہے ان کا۔ اب سوال ہے کہ ایک ہی مسئلے میں چار چار قول آ جاتے ہیں بس وقت مقدم مؤخر میں۔ اب آپ کا ایک انداز تو یہ کہ آپ کے استاد قاری ابراہیم صاحب یا قاری ابراہیم صاحب استاد شیخ مرثوی صاحب کیا پڑھتے تھے، وہ تو رسالہ ابن یلوشہ اور صاحب غیث النفع، یہ بدور کی اصل کتاب ہے غیث النفع، وہ اس کو لیتے تھے۔ لیکن بات یہ ہے کہ دوسروں نے کون سی چیز لی ہے جی، ان کی بنیاد کیا ہے، اب یہ پھر ایک بات ہے۔ تو میری کتاب جامع الاصول میں نے مقدم مؤخر سارے لیے ہیں رسالہ ابن یلوشہ سے یا غیث النفع سے۔ غیث النفع جو ہے نا سبا میں کتاب آپ کو بتاؤں، علی النوری صفاقسی اس کی مصنف ہے، اور یہ پہلی کتاب ہے بدور کی طرز پر، لیکن بدور نے اس پر کیا کیا، ثلاثہ کا اضافہ کیا کہ غیث النفع پر۔ درمیان میں کتاب اور بھی ہے شفاء الصدور شیخ رضوان المخللاتی کی، انہوں نے پہلے کام تو انہوں نے کیا تھا شفاء الصدور غیث النفع پر۔ غیث النفع میں تفصیلات بہت زیادہ ہے، تو اس کا اختصار بھی کیا ہے صاحب شفاء الصدور نے، صاحب شفاء الصدور کے کام کی تلخیص کی ہے صاحب بدور نے۔ یہ ساری دیکھیں نا چیزیں تفصیلات ہیں بیٹا، کلاسوں میں تو یہ چیزیں ہم پڑھا نہیں سکتے، وہاں ہر مستویٰ کا طالب علم ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ جو بندے بھی شوق کرنے والے ہوں تو چیزیں تو بہت زیادہ سمجھنے والی ہیں۔ اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ مقدم مؤخر میں غیث النفع والے نے کافی جگہ پہ اہتمام کیا ہے، اور جن جگہوں پہ صاحب غیث النفع مقدم مؤخر کا اہتمام نہیں کرتا تو بیٹا وہ رسالہ میں یلوشہ میں اس کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اس کے باوجود کئی وجہ ایسی ہیں جو بیان نہیں ہوئی، اگر وہ بھی پوری کر لیں، وہ یہ کہ نجوم الطوالع کتاب ہے جس کے حاشیے پہ یہ چھپا ہے رسالہ میں یلوشہ، یہ نجوم الطوالع لیبیا میں، نجوم الطوالع شرح ہے الدر العوامہ کی، تو شیخ مرثوی صاحب 8 سال جو ہے نا لیبیا میں رہے ہیں، اصل میں 8 سال مدینہ یونیورسٹی جانے سے پہلے، شیخ مرثوی جو ابراہیم صاحب کو استاد ہیں، تو یہ وہاں سے نجوم الطوالع لے کے آئے تھے۔ نجوم الطوالع کے حاشیے پہ چھپی ہوئی تھی یہ کتاب رسالہ میں یلوشہ۔ یہ یلوشہ جو ہے یہ تونس کے ہیں، یہ تونس کے ہیں، مغربی ہیں۔ تو اس سے ایک بات آپ کو پتہ چلے کہ مغاربہ میں ہی اہتمام ہے سارا تصدیق کا، مشارقہ میں تو یہ علم تھا ہی نہیں، آپ کو بتاؤں یہ وجہ مدینہ یونیورسٹی کے مشائخ مقدم مؤخر کا اہتمام نہیں کرتے تھے ماسوائے مرثوی صاحب کے۔ اب جو چیز نہ غیث النفع میں ہو نہ رسالہ میں یلوشہ میں ہو، صاحب نجوم الطوالع نے اس کا اہتمام کیا ہوا مزید، یہ ساری چیز پوری کر کے یہ ایک منہج پورا ہوتا ہے۔ اب مسئلہ یہ تو ایک منہج ہے، یہ بھی مغاربہ کا منہج ہے، تونس کے علماء کا، تونس الجزائر کے ساتھ ہے، الجزائر کے ساتھ مراکش ہے، اور جو مراکشی ہیں ان کے یہاں منجرہ کی اہمیت ہے زیادہ، اس کے 3 مصدرات ہیں، اور ان کے یہاں تو یہ باقاعدہ ان کے کلیت القرآن میں، ان کا کلیت القرآن ہے، اس کا نام ہے معہد محمد سادس، یہ محمد سادس
جو ہے یہ بادشاہ ہے مراکش کا، اس کے نام پہ کل قرآن انہوں نے کھولا ہے جامعہ قزوین میں. یہ جامعہ قزوین جو ہے یہ جامعہ ازہر سے بھی قدیم ہے. جامعہ ازہر جو ہے یہ بنی ہے 30 صدی ہجری میں، یعنی آج سے اندازہ آپ کیجئے تو 1100 سال پہلے. عالم اسلام کی سب سے پرانی یونیورسٹی جامعہ ازہر، آپ سمجھتے ہیں آج کل کی بات ہے. اور جامعہ قزوین 2 صدی ہجری میں بنی ہے، یہ مراکش کے اندر ہے. اس کے اندر یہ معہد محمد سادس کھولا ہے. ان کے ہاں کل قرآن کے سلیبس میں فن تصدیق سلیبس کا حصہ ہے. ہمارے ہاں تو فن تصدیق ہے ہی نہیں. دیکھتے ہیں نا آپ، ہمارے ہاں ہم سارے علوم پڑھتے ہیں لیکن تصدیق کا کوئی علم نہیں ہے. تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں مغاربہ بہت گہرے ہیں ان ساری چیزوں میں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے مقدم مؤخر میں کس کی چیز لینی ہے اور کیوں لینی ہے، یہ پھر ایک علم ہے. اس کی بنیاد تحریرات کی طرح پوری اس کی بنیادیں میں آپ کو بتاؤں. اور میں نے پورے قرآن پاک کے مقدم مؤخر بھی مختلف اخبار کو جمع کر کے ہم نے ایک رائے بنائی ہے. پھر اس میں اس کی وجوہات پہ جا کے ہمارا پورا منہج ہے الحمدللہ. پورے قرآن پاک کے مقدم مؤخر کا ہم نے، تو یہ بھی الحمدللہ آپ کو اگر سیکھنی ہوگی تو آپ کو اگلے مرلے میں اگلے سالہ میں زائد ٹائم میں اس کو سیکھنا چاہیے. تو بہرحال یہ مقدم مؤخر کے بارے میں بات کر رہے ہیں. وبشرا یا ففتح ثم اسجی فقلل وجوہ علی الترتیب عند فتح الاعلیٰ. یہ 3 وجوہ علی الترتیب پڑھیں گے فتح الاعلیٰ کے نزدیک. ٹھیک ہے نا. چلیں اب آخری مسئلہ ہمارا رہ گیا ہے. یہ سورہ یوسف کا آخری مسئلہ، بس یہ پڑھ لیں آج ہم یہاں رک جائیں گے. وہ مسئلہ یہ ہے جناب، یہ دیکھیں قلنا حاش للہ ما ھذا بشر، شروع میں آتا ہے سورہ یوسف میں حاش للہ. یہ شعر نمبر دیکھیں 779. یہ معن وصل حاش حج، یہ بصری کے لیے حاشا میں کیا ہے، حاشا للہ پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ حاشا للہ. لفظ کیا بولا ہوا؟ وصلو. وصلو کیا مطلب؟ وصلن پڑھیں گے تو وقفن نہیں پڑھیں گے. وقفن کیا پڑھیں گے؟ حاشا للہ. قرآن پاک میں کیا لکھا ہوا؟ حاشا الف کے بغیر ہے نا. سارے قاریوں کے لیے وصلن وقفن حاشا للہ ہے. تو بصری کے لیے حاشا للہ پڑھیں گے وصلن، تو وقفن کیا پڑھیں گے؟ حاش پڑھیں گے. یہی نہیں کر رہا ہے نا شادبی سے، حالانکہ بات صحیح نہیں ہے. وقفن بھی بصری کے لیے حاشا ہی ہے، وقفن بھی حاشا ہی ہے. اس کو بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں معن وصل حاشا حج بصری کے لیے. ہاں وحذب بوقفہ لکل، سارے قاریوں کے لیے حاشا میں وقف کی صورت میں سارے قاریوں کے لیے آپ حذف کیجئے. سارے قاریوں کے لیے وقف میں حذف کیجئے. سارے قاریوں کے لیے وقف میں حذف کیجئے. تو بات یہ ہے، ویسے سمجھ آئی، تھوڑی سی غلطی میں سے ہوگی پہلے کہ بصری بھی وقفاً حذف ہی کریں گے. ویسے ثابت تو سے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، وقفاً بصری کے لیے بھی حذف ہے، سارے قاریوں کے لیے حذف ہی ہے. وصلاً سے بصری کا مسئلہ ہے. وقفاً بصری حاشا نہیں پڑھیں گے، رسم کے مطابق ہی پڑھیں گے. تو کیا پڑھیں گے؟ حاش، جیسے دور سے پڑھتے ہیں، ہے وقفہ استقراری. ویسے اسی سے ملتا جلتا ایک مسئلہ ہے جو یہاں بیان کر رہے ہیں ساتھ ہی، اور وہ مسئلہ ہے سورہ کہف میں لاکنہ واللہ کا مسئلہ ہے. لاکنہ کا مسئلہ ہے. تو آپ ذرا سورہ کہف کھولیں، یہ لاکنہ کا مسئلہ بھی ذرا دیکھ لیں سورہ کہف میں. یہ دیکھیں شعر نمبر 839 کیا کہہ رہے ہیں؟ فی الوصل لاکنہ فمد لہ ملا. ابن عامر پورا ہو گیا نا. وہی عبارت ہے جیسے حاشا کے اندر ہے نا. لاکنہ میں بھی وصلن لاکنہ پڑھا ہے پورے ابن عامر نے، لیکن ایک فرق ہے دونوں میں. دونوں کا انداز ایک، ادھر اس کو بصری نے پڑھا ہے حاشا اور اس کو ابن عامر نے پڑھا ہے لاکنہ. شاطبی کے شعر سے پتہ چلا، شعر نمبر 839. لیکن دونوں میں ایک فرق ہے. وہ فرق ہے کہ وہ قرآن میں رسم میں لکھا ہوا الف کے بغیر، اور لاکنہ قرآن پاک میں رسم میں لکھا الف سے. وہاں ساروں کے لیے وقفاً حذف الف سے پڑھیں گے، اور لاکنہ میں ساروں کے لیے وقفاً اس بات الف سے پڑھیں گے رسم کے مطابق. البتہ وہاں وصلاً ابو عمر کے لیے جو ہے آپ حذف الف کریں گے، اور یہاں وصلاً جو ہے وہ ابن عامر کے لیے حذف الف کریں گے. لیکن یہاں وقفاً ساروں کے لیے اس بات الف سے پڑھیں گے، جبکہ وہاں وقفاً ساروں کے لیے حذف الف سے پڑھیں گے. بس یہ بات بیان کرنا چاہتے ہیں. کہتے ہیں کہ معن وصل حاشا حج واحذف بوقفی لکل، ایک بات ہوگی. ولیکن، اور یہی مسئلہ لاکنہ میں جب آیا ہوا تو وہ سب ان سب کے لیے لاکنہ ہوا نہیں ہوا اس کے ساتھ ہی لاکنہ ہوا
یہ ایسے میں بتا رہے ہیں سورہ کاف کے لیے قید لکھا رہے ہیں لکنہ اللہ ربی، تو لکنہ ہوا میں اثبت عن الملا، سارے سرداروں سے آپ ثابت کیجئے، یعنی حاشا میں سارے سرداروں کے لیے آپ حذف کیجئے، اور لکنہ اللہ ربی میں سارے سرداروں کے لیے وقفاً آپ جو ہے وہ اس بات کیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔